نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنے کا حکم دیا ہے، یعنی حکام اور صاحب اقتدار طبقے کو حکم دیا گیا ہے کہ حقداروں کے حقوق لوگوں سے دلواؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں نزاع ہیں تو اس میں عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ امانات سے یہاں مراد عام ہے اور ہر قسم کی ذمہ داریوں اور عدل و انصاف کے فیصلوں کو شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ایک ایسا حکم دیا ہے کہ اگر اس پر مسلمان قوم عمل پیرا ہو جائے تو پورے کا پورا معاشرہ، پورا ملک وہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب جب اہل شخص اپنی ذمہ داری کو پہچاننے والا شخص اقتدار میں ہو یا کرسی پر بیٹھا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ حق اور انصاف کے مطابق فیصلے کرے گا، اور جب ہر شخص کو عدل اس کی دہلیز تک ملے گا تو نہ کوئی لاقانونیت ہوگی، نہ فتنہ اور فساد ہوگا، بلکہ لوگ خوش و خرم اپنے حق کو پا کر امن اور سلامتی سے رہنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارا معاشرہ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ ہر جگہ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ نقل کر کے پاس ہوا ہے، یا پھر جب اس کی تقرری ہوئی تو وہ سفارش پر ہوا ہے، تو گویا بہت سارے لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایک قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اہل کو اس کی سیٹ پر نہیں بٹھایا اور نہ اہل کو بٹھا دیا، جو کئی جانوں کے ضیاع کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ایک ٹیچر ہے، اس کی تقرری سفارش پر ہوئی یا اس نے نقل کے ذریعے سے اپنے امتحانات پاس کیے، تو اب یہ شخص اہل نہیں ہے، اس کی تقرری گویا طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ٹیچر ہے یا ایک سرکاری ملازم ہے، اس کی جو ڈیوٹی اس کے سپرد کی گئی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں اس میں امانت داری کا حکم دیا ہے۔ خیانت اللہ رب العزت کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین۔ کوئی خیانت کرنے والا اللہ کا محبوب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور دیکھیں یہ میری اور آپ کی پسند ناپسند نہیں ہے،
یہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ مجھے ناپسند ہے، تو جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ مجھے ناپسند ہے، اس پر تو لازماً اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوگا، اور اگر توبہ نہ کی تو ظاہر ہے کہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ امانت داری کا حکم دے رہے ہیں، اور اس کے مقابل خیانت کسی بھی قسم کی ہو، ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، وہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہو یا نظر نہیں آ رہی، ساری کی ساری اس میں شامل ہے۔ ایک شخص ہے، وہ مدرس ہے، ٹیچر ہے، اور فی سبیل اللہ پڑھا رہا ہے، لیکن طلباء کو وقت نہیں دے رہا، پڑھائی میں مخلص نہیں ہے، صحیح طریقے سے بچوں کو پڑھا نہیں رہا، تو یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگرچہ پیسے نہیں لے رہا، لیکن وقت برباد کر کے یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کسی کو اولاد دی ہے، اور یہ لوگ اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر رہے۔ تربیت اولاد یہ والدین کا فرض ہے، تو وہ اپنی فرض میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک امتحانی ہال پر ایک انسپکٹر مقرر ہوا، اور وہ وہاں جا کر اپنا اور پرایا کرتا ہے، کسی سے نقل لیتا ہے، کسی سے نہیں لیتا، اور کسی سے پہلے ہی مکمکا ہو چکا ہوتا، تو یہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طرح دکاندار ہے، مسالہ جات وغیرہ بیچتا ہے، اور اس مسالے کے اندر وہ اینٹ کا جو اس کو پیس کر اس کا ایک چورا سا بنا کر اس کے اندر مکس کرتا ہے، خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دودھ کے اندر پانی کی ملاوٹ کر کے خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے گندم یا کوئی اور اناج، اس کے اندر مٹی اور یہ کنکریاں یہ مکس کر کے بیچتا ہے۔ تو دیکھیں، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، لیکن خیانتیں مختلف ہیں، کوئی چھوٹی خیانت ہے، کوئی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت سے خبردار ہے، اور جو دلوں میں چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی جانتے ہیں۔ تو ایک شخص نے بد نظری کی، اس نے بھی خیانت کی، لیکن ایک شخص نے بدکاری کی تو اس نے بھی خیانت کی، کسی کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا، اس نے خیانت کی، لیکن وہ بڑے درجے کی خیانتیں ہیں۔ اسی طرح کسی نے ملک کا سودا کیا، وہ اس سے بڑی خیانت ہے۔ تو دیکھیں، یہ جتنی بھی خیانتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما، اور یہ خیانت کون کرتا ہے؟ جب ایک نااہل شخص کے حوالے ایک منصب کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہے، یعنی مجلس کے اندر جو باتیں کی گئیں وہ آپ نے باہر نہیں کرنی۔ ہاں، کسی مسلمان کے خلاف کوئی سازش رچائی جا رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، یا کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز اس کو پہنچانا ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان کی جان اور مال اور اس کی عزت اور آبرو یہ ہر چیز سے بالا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ تو اگر وہ صحیح مشورہ نہیں دیتا اور غلط راہ پر کسی کو ڈال دیتا ہے تو یہ اس نے امانت داری نہیں کی بلکہ اس نے خیانت کی۔ اللہ رب العزت نے امانت داری میں چونکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور زندگی کے ہر پہلو میں یہ چیز موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مثال دی اور وہ تحکیم کی ہے، یعنی جب دو بندوں یا دو فریقوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو عدل اور انصاف سے کیا جائے۔ اگر عدل اور انصاف سے فیصلہ نہ کیا گیا تو یہ خیانت ہے
اور یہ امانت داری کے خلاف ہے۔ ان اللہ نعما یعظکم بہ، اللہ رب العزت بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا خیر خواہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ دکھا رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ ایک حکم تم پلو سے باندھ لو، پھر دیکھو کہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، وہ تو تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہیں سن بھی رہا ہے، تمہارے ارادوں سے خبردار ہے، تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک کام اور ایک ایک فعل کو جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو ایسی ذات سے تم کہیں چھپ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے امانت جو ہے وہ اہل تک پہنچا دو، جو جس کا کام ہے، جس کے اندر اہلیت ہے، وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اس کی ہم مثال اگر دیکھیں تو اسلاف میں، صحابہ کرام میں ہمیں ملتی ہے۔ ان کو دیکھنا چاہیے، غیروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے بیت المال سے کتنا لیا ہے؟ 1500 درہم تھے غالباً، یعنی 2 سال اور 3 ماہ میں جتنی تنخواہ لی تھی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی معمولی، کہ بس صرف گزارا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری فلاں زمین بیچ دو، وہ بیچی گئی اور یہ ساری رقم ادھر جمع کرا دی گئی۔ پھر پوچھا کہ میرے جو اثاثہ جات ہیں اس میں کوئی اضافہ ہوا؟ حضرت بہت بڑے تاجر تھے، 6 دکانوں کے مالک تھے، کپڑے کے تاجر تھے۔ تو بتایا گیا کہ ایک اونٹنی ہے، ایک حبشی غلام ہے اور ایک چادر ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں چونکہ بیت المال کی ہیں، یہ اگلے خلیفہ تک پہنچا دینا، جو بھی خلیفہ بنا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ چیزیں پہنچائی گئیں تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر پہ رحم فرمائے، اپنے بعد میں آنے والے کو مشقت میں ڈال گئے، یعنی مجھے بھی وہی وصیت کر گئے، وہی راستہ دکھا گئے جس پر خود گامزن تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے امانت داری، معمولی سا فائدہ نہیں لے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سخت قحط ہے، خشک سالی ہے، تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا پورے قحط کے دوران۔ ظاہر ہے ان کا ان کی جو صحت ہے وہ اس کی وجہ سے خراب ہوئی، تو ان سے کہا گیا کہ آپ گوشت کھائیں، حالانکہ روزانہ 100 اونٹ بیت المال سے ذبح کیے جاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے تھے، لیکن خود نہیں کھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ میں کیسے کھاؤں؟ جب تک ہر شخص کی پہنچ میں گوشت نہیں آ جاتا اس وقت تک میں نہیں کھا سکتا۔ یہ تھے خلیفہ، یہ تھے مدینہ کے ریاست کے والی، یہ تھے امانت دار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حکیم نے، طبیب نے علاج جو ان کے لیے تجویز کیا تو فرمایا کہ آپ کو شہد روزانہ تھوڑا سا 2-3 تولے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے ممبر پر خطبہ دیا اور سب سے، جو صحابہ کرام اور تابعین موجود تھے، ان سے فرمایا کہ میرا بیت المال پر کوئی حق نہیں، اگر تم لوگوں کی اجازت ہو تو اس بیماری کی وجہ سے جو طبیب نے مجھے دوا تجویز کی ہے وہ شہد ہے، اور میرے پاس شہد موجود نہیں اور نہ ہی خریدنے کے لیے رقم ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ 2-3 چھٹانک روزانہ میں بیت المال سے لے لیا کروں۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بخوشی اجازت دے دی۔ یہ تھے امین، یہ تھے صادق، یہ تھے امانت دار۔ آج ہم صرف نام کے صادق اور امین، ہم نام کے امانت دار، ہم صرف اور صرف دعوے اور اونچی اونچی باتیں کرنے والے، وہ لوگ عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی جو زوجہ تھی حضرت فاطمہ، ان کا والد بھی بادشاہ رہ چکا، ان کا بھائی بھی بادشاہ،
تو ان کی جب شادی ہوئی تو جو صرف پہلی رات کا جو جوڑا تھا وہ 1,00,000 اشرفیوں سے خریدا گیا تھا، اور اشرفی سونے کا سکہ تھا۔ اس کے علاوہ باقی سامان وہ علیحدہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ان سے کہا کہ یا تم مجھے چن لو یا جتنا بھی مال تیرے پاس ہے سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ جو چیزیں تمہیں ملی ہیں یہ تمہارے باپ اور بھائی کی نہیں بلکہ یہ بیت المال کی ہیں۔ تو وہ بھی اللہ والی تھی، فوراً عرض کرنے لگی کہ مجھے آپ پسند ہیں، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، میں یہ سب کچھ بیت المال میں جمع کراتی ہوں۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے، ان سے ہم نے رہنمائی لینی ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم امانت داری کے اس اصول کو اپنا سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اور معاشرے کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو امانت داری کی اس صفت سے متصف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے، اور ہر شخص چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو اللہ تعالی امانت دار بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔